اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی کے ساتھ یہود کی آبادی بھی تھی، اور یہود بھی اپنے دور کے بہرحال نبی علیہ السلام سے پہلے اور عیسائیوں سے پہلے مذہب حق تھا۔ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی تورات، جس میں واضح احکام موجود تھے، تو کچھ نہ کچھ وہ عمل کیا کرتے تھے اس پہ۔ مثلا چوری ہو گئی تو اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ان کی کتابوں میں بھی تھی۔ اسی طریقے سے بہت ساری سزائیں ملتی جلتی تھیں۔ تو ان کی ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا فاطمہ بنت مخزوم، ایک خاتون تھی، اس سے چوری سرزد ہو گئی، اور علاقے کی عوام نے شور مچایا کہ ہمیں انصاف چاہیے، جیسے عام خواتین کے یا مردوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں ان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے۔ لیکن اس کے تعلقات بڑے گہرے تھے، تو یہود نے تعلقات کو استعمال کر کے کوشش کی کہ اس سزا کو ٹالا جائے۔ اس سزا کو ٹالنے کے لیے کوئی کچھ نہ بن سکا۔ آخر سوچنے لگے کہ یہ فیصلہ ہم اسلام سے کیوں نہ کروا لیں، کیونکہ اسلام بڑا نرم دین ہے، تو اس میں بڑی رعایت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس یعنی وہ انہوں نے آنا چاہا، حالانکہ مانتے نہیں تھے، یہود تھے، لیکن کہنے لگے چلو فیصلہ کروانے میں کوئی حرج نہیں، نرمی ہو جائے گی۔ تو ادھر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ وہی ہے جو تورات کا ہے، کہ ان معاملات میں تبدیلی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہی فیصلہ ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں کچھ کریں۔ اس کے لیے انہوں نے اسامہ بن زید، ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا ان سے، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید کو حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹوں کی طرح بنایا ہوا تھا، تو ان کو درمیان میں ڈالا۔ تو ان کا یا رسول اللہ کوئی سفارش، کوئی نرمی کر دینا، کوئی خصوصیت بھی ہوتی ہے ان کے لیے، کچھ رعایت کر دیں۔ تو اس موقع پر حضرت اسامہ بن زید کو آپ علیہ السلام نے سخت ناراض ہو کر فرمایا، اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو محمد سے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سفارشیں کر رہا ہے؟ یہ سفارش نہیں چلے گی، تیرا میرا تعلق ہوگا بعد کا، اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنت مخزوم ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی معاذ اللہ، ان سے نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، لیکن اگر ان کو کسی ایسے کیس میں آ جائیں اور میرے پاس وہ کیس آ جائے تو میں سفارش نہیں کروں گا، میں اپنی فاطمہ کی سفارش نہیں کروں گا، تو ان کی فاطمہ کی سفارش کہاں سے قبول کر لوں۔ اور حکم نازل ہوا کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے، عبرت ہے، تاکہ معاشرے میں آئندہ کسی کو ایسے جرت نہ ہو۔ اچھا، یہ وہ آیت ہے جس کو نہ پڑھ کے مغربی اقوام نے، مغربی جو ہے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام بڑا سخت دین ہے، اسلام میں جیسے دنیا میں اسلامی مذہب، اسلامی نظام آئے گا، پورا ملک ایک ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ دیکھو ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی، بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، سخت سزائیں ہیں، اس طرح تو بچے گا ہی کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام کو ہم لوگ ہاتھ کاٹنے سے کبھی اسلامی نظام شروع نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام شروع ہوتا ہے عدل سے، انصاف سے، کہ پہلے تمام وسائل سب کو برابر مہیا کیے جائیں، تاکہ معاشرے سے غربت ختم کی جائے، اور حتیٰ کہ جو امیر المومنین ہے اور جو ایک عام مزدور ہے، دونوں ایک جیسا کھانا کھا رہے ہیں۔ جب وہاں سے اسلام آغاز کرتا ہے تو ہاتھ کہاں سے کٹے گا سب کو؟ اور پھر یہ ہے کہ اگر قحط کا دور ہو اور کسی نے اپنی بھوک کی وجہ سے اپنا جو ہے کسی نے چوری کر لی، اسلام کہتا ہے کہ قحط کے دور میں پھر یہ سزا نہیں، کیونکہ وہ مجبور ہو چکا ہے، وہ مجبور ہے، اس لیے اس کی مجبوری کو مجبوری مانا جائے، سزا اور دے دی جائے گی، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو چوری کے اصل میں اس کو ڈیفینیشن بھی غلط ہوئی ان کی نظر میں نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ اسلام نے جو سزا رکھی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا مال محفوظ جگہ سے اور اس کی اجازت کے بغیر، نمبر 3 چھپ کر اس کو لے لے، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہاتھ ویسے نہیں کٹے گا، اس کے لیے 2 عینی شاہد موجود ہوں، مرد ہوں، دونوں خواتین بھی نہیں، دونوں مرد ہوں، اور انہوں نے عین دیکھا ہو، خود بخود دیکھا ہو کہ جناب اس نے چوری کی ہے۔ اور اس میں مال محفوظ کی شرط لگائی ہے کہ مال محفوظ ہو، تو علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا کہ غیر محفوظ جگہ سے اگر مال چوری کیا، مثلا مسجد کا پنکھا اٹھا لیا، یا اسی طریقے سے کسی نے جناب پارک سے کچھ چیز چرا لی، یا کسی جو ہے ریلوے اسٹیشن سے کچھ اٹھا لیا، یا جہاز سے چوری کر لی، یا ریل گاڑی سے چوری کر لی، تو سزا اور ہوگی، ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غیر محفوظ جگہ ہے۔ محفوظ جگہ سے چوری کرے
اور پھر اس کے لیے کم از کم وہ 10 درہم کے برابر ہو، آج کے اعتبار سے وہ 5000 روپے کی مقدار بن جائے گی، نہ یہ کہ جناب کسی نے جناب 10 روپے نکالے، 20 روپے نکالے، 50 روپے نکالے اور یہ سزا دے دی جائے۔ تو شریعت کی بڑی سزائیں، اس میں قوانین ہیں، شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے بلا اجازت لے، آپ کا دوست تھا، آپ نے دونوں مل کر کام کر رہے تھے، ایک نے آپ نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ آپ کے گلے کو دیکھ سکتا ہے، وہاں سے اس نے آپ کا 1 لاکھ روپے نکال لیا، تو شریعت کہتی ہے یہاں اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس کے لیے محفوظ نہیں بنایا تھا، اس کو اجازت دی ہوئی تھی، وہ وہاں آ رہا تھا، جا رہا تھا، لہٰذا اس کی سزا مختلف ہوگی، ہاتھ کاٹنے والی سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے چھپ کر لے، آپ بس میں تھے، راستے میں تھے، کہیں کسی نے جیب سے موبائل نکال لیا، موبائل 50 لاکھ کا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، اتنی محفوظ نہیں جیب، لہٰذا اس پر وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوگی۔ تو یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر تفصیل میں جائیں تو پتہ نہیں کون مشکل سے آئے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رب بھی ہیں۔ ہم اور آپ اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں کہتے کیوں ذبح کریں بھائی، مرغی ہے اگر کسی کی، وہ اس کو ذبح کر دے، کھا لے، انڈا کھانا چاہے انڈا کھائے، مرغی ذبح کرنا چاہے ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر حکم میں حکمت ہے۔ اسی کو قرآن نے اگلی آیت میں کہا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت میرے پاس ہے۔ تو اگر میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس میں حکمت بھی ہے، اس میں میرا حکم بھی ہے، حکمت بھی ہے، تم اس کو قبول کرو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کسی فیصلے پر اعتراض کرنا، اس کو کہنا کہ یہ وحشیانہ سزا ہے۔ ہمارے پچھلے دور کے بعض وزیر اعظم نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، یہ جملہ کفریہ بن جاتا ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے سمجھ میں نہ آئے تو اور بات، بندہ چپ ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں بھائی، مسئلے کی تحقیق کا مجھے پتہ نہیں۔ لیکن بعض دفعہ غلط ایشو سے میڈیا میں وہ مسئلے اچھال دیے جاتے ہیں اور انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا کہ اسلام کا جو آغاز ہے وہ بہترین معیشت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایسی معیشت بن گئی تھی کہ پورے مدینہ منورہ میں زکوٰۃ لینے والے کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نے چوری کی اور آپ نے اس کا ہاتھ نہیں کٹوایا، وجہ یہ تھی ان دنوں میں قحط پڑا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ وہ مسائل ہیں جس کو سمجھنا، تفصیل کے ساتھ سمجھا ہو تو انسان گمراہ نہیں ہوتا، اور اگر نہ سمجھا ہو تو بندہ کہتا ہے یار واقعی بڑی سخت سزا دے دی۔ جی دیکھیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، عبرتناک سزا ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقتور ذات ہے اللہ کی، اور حکمت والی ذات ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جیسے ڈاکٹر ناسور مثلا ہاتھ کے شوگر کا پھوڑا ہو جاتا ہے نا جب پاؤں میں، تو پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا یار یہ بڑی وحشیانہ سزا دے رہے ہیں، وہی کہتے ہیں اگر یہ پاؤں کو نہ کاٹا گیا تو پھر یہ پورے جسم تک پھیل جائے گا۔ اگر چوریوں کو اسی طریقے سے پروموٹ کرتے رہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں، نتیجہ یہ ہوگا پورا معاشرے میں چوری چکاری ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ میں ایسی سزائیں دی جاتی ہیں، کیا آپ میں سے کوئی عمرے پہ گیا ہو، حج پہ گیا ہو تو اس نے دیکھا ہو کہ سعودیہ میں سارے ٹنڈے پھر رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ بھائی وہاں چوری کرتا ہی کوئی نہیں، سزا ہے، جب سزا کا پتہ ہوتا ہے نا کس چیز پہ سزا ہے تو چوری کرے گا کون؟ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دکانیں کھلی ہیں دائیں بائیں، اور پھر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ ہاں ہمارے پاکستانی وہاں جا کر جیبیں کاٹتے رہتے ہیں، یہ بیچارے پکڑے بھی جاتے ہیں، تو ان کو اور طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اسلام کے کسی حکم پر شبہ نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ دیا۔ جی فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ، جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ چور کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہاتھ کٹ بھی جائے تجھے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اگر تو توبہ کرے گا تو قیامت میں تجھے اللہ کچھ نہیں کہے گا، تجھے دنیا کی سزا پہ چھوڑ دیا جائے گا، آخرت میں تجھے معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر چور نے توبہ نہ کی تو آخرت میں سزا علیحدہ ملے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے فرمایا کہ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے؟ تو تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے والے کہ ہماری عقل میں آ رہا، ہماری عقل میں نہیں آ رہا؟ یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے۔ تو ایسا شخص اگر اسے اللہ کی طرف سے عذاب پہنچ رہا ہے ایک ہاتھ میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا
اختیار ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اور اللہ جسے چاہے معاف کر دے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.